لیے آپ کو ریلیف دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ساتھی ہے جو ظالم آپ کو لوٹتا ہے، شوبدے دکھاتا ہے آپ کو، آپ کے گھروں میں آتے ہیں آپ کو، جی ہم نے مولوی صاحب بلائے، انہوں نے کچھ پڑھا اور تعویذ نکال کے، اللہ کی قسم یہ سب فرار ہے۔ اگر یہ نکالنا ہوتا پھر میرے پیارے نبی صحابہ کو کبھی نہ بھیجتے کنویں میں تعویذ نکالنے کے لیے۔ کیا ان کے پاس نبی سے زیادہ طاقت ہے؟ یہ سب شعبدے بازی ان کی۔ جب کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کو چیک کرو، اس پر نظر رکھو۔ یہ کپڑا ناپنے والے، یہ اپنے ہاتھوں سے چینی اور نمک نکالنے والے، یہ نوٹوں سے پانی نکالنے والے، یہ سب شعبدے بازی ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ شیطان بھی اس گھر کا دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا فراڈیا آیا ہے۔ جب وہ آئیں ان کے انگوٹھے چیک کریں، ان کو جب ہاتھ میں لائیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں میں اسکن کلر کے انگوٹھے چڑھائے ہوتے ہیں جو یہ چینی پانی نکالتے ہیں۔ آپ لوگ ان کے پاکٹوں کو دیکھیں، وہ آپ کی نظروں کو ادھر ادھر کر کے ایک شعبدہ باز آپ کو داڑھی دکھاتا ہے، ایک کاغذ کھاتا ہے اتنا لمبا، بیچ میں سے کاغذ نکال دیتا ہے۔ ایک شعبدہ باز، ایک میجک شو کرنے والا اپنی ٹوپی کے اندر سے کبوتر نکالتا ہے، ایک کبوتر نہیں، دو نہیں، 10-20 کبوتر نکالتا ہے۔ کیا وہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ ولایت ہے؟ ڈرامے بازی ولایت نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان جو اللہ بتاتا ہے قرآن میں ایک ایک جگہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی خاص لباس نہیں ہے ولیوں کا، کوئی خاص مارکا نہیں ہے ولیوں کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ میرے بھائی، نبی کو فالو پڑھو، سیرت کو پڑھو، اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ تعویذات کے چکروں سے نکلیں، یہ لمبے چوڑے قلوں سے نکلیں، ایک اللہ کی طرف رجوع کریں جو تمہاری رگ حیات کے قریب ہے، جو اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ایک ایک چیز بتاتے ہیں۔ کیا وہ اللہ ہمارے سے دھوکہ کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ایک آدمی آپ کو شعبدہ دکھاتا ہے اور آپ اس پر اپنا ایمان لے آتے ہیں۔ جی وہ آئے ہمارے گھر میں، انہوں نے آ کر کچھ پڑھا اور کپڑے کو جھاڑا، وہ سارے تعویذ نکل آئے، وہ جی ہڈیاں نکل آئیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ سب شعبدے بازی ہے۔ کتابیں ملتی ہیں، اخبارات میں اشتہار آتے ہیں کہ عامل حضرات ہم سے رجوع کریں، ان کے لیے خاص رعایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کتاب کو ہاتھ ڈالو، اس کتاب کو، اس کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اللہ تمہاری مصیبتیں دور کر دیتا۔ اور نسخہ بتاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے شیاطین جن جو ہیں وہ اپنے چیلوں کو کہتے ہیں چلو یار یہاں سے چلتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اس گھر والے کو، نہ اس گھر میں کھانے کو نہ سونے کو، صرف بسم اللہ دسترخوان پر پڑھی جائے۔ ہم کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ نہ الٹا نہ سیدھا ہاتھ۔ آپ نے فرمایا الٹے ہاتھ سے شیطان کرتا ہے، شیطان کھاتا ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں ہم، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا شام کو اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرو، اپنے بچوں کو، اپنے جانوروں کو گھروں میں بند کر لیا کرو۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے جنات کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ بچوں کو آپ نے ایک لفظ بتایا، حدیث بخاری کے اندر ہے کہ بچوں کو اس جگہ چھیڑتے ہیں جو پخانے والی جگہ ہے، پھر اس سے بچے بیمار ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب شام ہو جائے اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور شیطان جس دروازے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں داخل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جی مولوی صاحب نے ہمیں تعویذ دیا ہے، اس سے جنات سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اب اس کو کھولو تو غیر اللہ سے مددیں مانگی ہوئی ہیں، فرعون و ہارون لکھا ہوا ہے، ہمان لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پورا قرآن، یہ سب بیکار۔ 2 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 صورتیں فلق اور ناس، اللہ کی قسم ہر جادو کا توڑ ہے۔ لیکن اس کے پڑھنے کے لیے پیٹ کے اندر حلال ہو، آنکھوں میں حیا ہو، کانوں میں حیا ہو، دل میں حیا ہو، پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، پھر برکت آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کچھ کریں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہم جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، گانے سنیں، مستیاں کریں، غیبتیں کریں، ہم جو مرضی کریں، الٹا سیدھا لباس پہنیں، شادی بیاہ میں ایسا لگے جیسے یہ کسی ہندو کی شادی ہے۔ ہمارا یہ کلچر ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھ لو، ان کا انداز، ان کا لباس، ان کے طور طریقہ کو دیکھو، بالوں کو دیکھو، ایسے وہ جاگتے ہیں بازاروں میں اس طرح گھومتے جیسے ابھی ابھی جاگ کر آئے ہیں، ابھی سوئے نہیں، منہ بھی نہیں دھویا ہوا، ٹاکیاں لگی، پینٹیں پہن رہے ہیں۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ ہمارا کوئی دین ایسا تھا؟
یاد رکھو اللہ کے قرآن فرماتا ہے جب تم غیروں کے پیچھے چلو گے، جب اللہ دین کو چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اللہ اوروں کو لے آئے گا جس سے اللہ دین کا کام لے لے گا۔ آج تمہیں تمہارے غیر محسوس انداز سے آپ کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ علماء سو آپ کو ڈرامے بازی دکھا دکھا کے، شعبدے بازی دکھا دکھا کے، اپنی یہ اس کو ولایت کہہ کے آپ کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ اللہ وہ جو 5 وقت کا حکم دیتا ہے، ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا، یہ 5 وقت نماز کے فوائد آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ جب کسی تمہارے گھر کے آگے سے ایک صاف پانی کی نہر بہتی ہو اور تم 5 وقت اس میں سے غسل کرو تو بتاؤ تمہارے جسم پر کوئی میل کچھ رہے گی؟ آج دیکھیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تو نماز سے مدد کرتا ہے، اللہ صبر سے مدد کرتا ہے، اور تو اللہ نے کوئی تیسرا طریقہ بتایا نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جادو ہے میں ہی توڑوں گا اور میرے ہی حکم سے ہوگا۔ جادوگروں نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو کہ ایک آئے گا بندہ جو تجھے قتل کرے گا، جو تجھے برباد کرے گا تیری حکومت کو۔ اس نے ان کے پیچھے لگ کے کتنے قتل عام کی، کتنے بچوں کو قتل کیا، لیکن جب وہی جادوگر موجود ہیں اور موسیٰ کو اللہ نے فرعون کی گود میں پہنچا دیا، کیا جادوگر بتا سکے کہ یہی بچہ ہے جو تجھے تیرے ساتھ لڑے گا، تجھے مارے گا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِبَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ شیاطین جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ نہیں ضرر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے پوری سورہ بقرہ کے اندر 102 نمبر آیت نکال کے دیکھیں، جادو آیا، لے کر آئے سیکھتے، لیکن انہوں نے کہا کہ مت سیکھو، یہ کفر ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ نکالو ابھی قرآن پڑھیں آپ، اس کا توڑ بتایا، اور صرف ٹوٹے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل۔ ہمیں بے صبریوں نے، ہمیں کہلیوں نے، ہم دنیا کے معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں، ہر معاملے میں ہم آگے بھاگتے ہیں، ہر ایک سے آگے۔ روڈوں پر چلے جاؤ، ایسے دوڑ لگی ہے کہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم ہم ہیں، اور جب دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ اور جب کرنے کی بات آتی جائے، عبادات کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر سر میں درد ہو جاتا ہے، اٹھ کے ساری رات ولیموں پر، فلموں پر، میچوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ ذرا سا اللہ کے دین، جمعہ ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا، ایک بار جمعہ پڑھ لیا، وہاں بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ذرا سا ٹائم اوور ہو جاتا ہے، ٹائم دکھاتے ہیں مولوی صاحب ذرا مکاؤ نہ ہم جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ رسول کے ذکر سے بے چینی ہو، پھر وہ سمجھے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، ضد ہے ضد۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں یہ سستی ہیں، لوٹ لیں گے یہ تمہیں لوگ۔ تمہارے ساتھ کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے ابھی بھی۔ پہچانو اپنے آپ کو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ تم پتہ کس نبی کی امتی ہو؟ جو سردار الانبیاء ہیں، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی امت امتوں کی سردار ہے۔ اور آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ذلت و رسوائی لکھی ہوئی ہے وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر لکھی ہوئی ہے۔ کافر جب چاہتا ہے تمہاری بیٹی اٹھا کے لے جائے، تمہارے بیٹے اٹھا کے لے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم ان کی کسی ایک بچے کو بھی چھیڑ کے دکھاؤ، پوری دنیا کا کفر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذلت کب ملتی ہے؟ جب ہم اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا پیارا نبی، کائنات کا نبی، جس کی شریعت قیامت تک کے لیے، اے عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اللہ کی قسم آج میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کرے گا تو وہ نجات پائے گا۔ آج ہم نے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اور آج ہم نے نبی کو چھوڑ کے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا۔ کس کے پیچھے ہم چڑھ رہے ہیں؟ نبی کو تو صرف ہم نے شو پیش بنا لیا، ایک دن میں ایک دن منا لیا، سال میں بس وہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ایک ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، ایک ایک بات۔ ایک صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ دنوں سے نماز میں کوئی مزہ نہیں رہا. اب مسجد نبوی ہے، صحابی موجود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود، اور صحابی آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ اس کی کیا کہنے نماز کے، آپ دعا فرمائیں کہ میں اس طرح نماز پڑھوں جیسے وہ پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تمہیں یاد ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد ہیں. آپ نے فرمایا اس کو پڑھ. چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہتر ہوگی نماز. وہ تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا. غور سے سنو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، وہ جن تھا، انسان کے روپ میں تیرے اندر وسوسہ ڈال رہا تھا. بتا بھی دیا کہ یہ انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں، یہ دلوں میں وسوسے بھی ڈالتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسے جو سینوں میں ڈالتے ہیں یہ جن بھی ہیں انسان بھی ہیں. اور طریقہ بھی بتا دیا، علاج بھی بتا دیا. سبحان اللہ. فالو تو کر کے دیکھو، ڈھونڈو تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرا اس کے راستے پہ چل کے تو دیکھو. راستے میں تمہیں اچک لیا نہیں جی تہاڈی ساڈے نال تے ساڈی اگوں اللہ کیا. اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات کے قریب ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے لیے کسی کے صرف 2 طریقے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. اب یہ طریقہ میرے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا. قرآن بھی موجود، علاج بھی موجود. صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میرے بھائیو یاد رکھنا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. پہلے ممبر پر آپ نے پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرے پر پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، تیسرے پر آپ نے پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا. صحابہ حیران ہے کہ نہ کوئی کہنے والا نہ سننے والا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کر رہے ہیں. جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا تھا کہ آپ نے 3 بار ایک ممبر پر پاؤں رکھا اور آپ نے فرمایا آمین؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلے ممبر پر پاؤں رکھا تو جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت ہو جو رمضان کو پائے اور پھر اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے، اس میں عبادت نہ کرے، جو بھی اس کے لوازمات ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے. دوسرا جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر لعنت. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا کون؟